آپ کی جماعت میں ڈار صاحب ہوں یا آپ ہوں، آپ سیاسی بات چیت کر کے راستہ نکال سکتے ہیں، تو اعجاز الحق صاحب کا مشورہ جی برا نہیں بالکل، ہے، دیکھیں میں تو پہلے پی ٹی بھی آئی کو انگیج کریں۔ نہیں، ہم تو کہہ چکے ہیں کہ بالکل سیاست میں بات چیت کو جو انکار کرے وہ سیاستدان ہی نہیں ہے، اور اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے ہے نا۔ دیکھیے ابھی جو ملک کی معیشت ہے اس کی حالت آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ میں 2018 میں جب پلاننگ منسٹری چھوڑ کے گیا تھا تو 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، جب 4 سال بعد واپس آیا ہوں 550 ارب اس کا حجم رہ گیا تھا۔ پھر آخری کوارٹر جو تھا ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے یعنی کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم پیسے جاری نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لاسٹ کوارٹر کی قسط ہی جاری نہیں ہوئی، تو آلموسٹ آپ یعنی کہ انٹرنلی تو خزانہ خالی ہو چکا تھا نا۔ سر اب ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا بھی حال یہ دیکھیں، آج سوزوکی نے لیٹر جاری کیا ہے جی کہ وہ اگلے جنوری سے یہ پہلا ہفتہ جو ہے پروڈکشن بند کر رہے ہیں، ٹوٹا تو پہلے اب جاری کر آپ چکے ہیں۔ ان حالات سے ہم گزر رہے بہت ہیں، ہی نازک دور سے جی گزر رہے ہیں نازک سر۔ دار سے، اور آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ جو پوری دنیا ایک ریسیشن کے سائیکل میں دھنس رہی ہے، امریکہ کے اندر آپ دیکھیے برطانیہ میں سٹرائکس ہو رہی ہیں، فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورا یورپ جو ہے انرجی کرائسس کے اندر ہے، انفلیشن ایک گلوبل انفلیشن بن چکی ہے، تو یہ وقت ہے بہت ہوش مندی کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوگا، اور وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو آپ کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سندھ، اس نے پچھلی مردم شماری کو مسترد کر دیا تھا اور اس کی مشروط منظوری دی تھی صرف 2018 کے الیکشن کے لیے، لہٰذا اگر آپ اسے ڈیویٹ کرتے ہیں تو اگلا الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے ندیم کہ سندھ اور بلوچستان آپ کے 2 صوبے تباہ ہو گئے ہیں سیلاب سے، اگلے 6-8 مہینے تو ان بیچاروں کو سر پہ چھت دینی ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، وہاں کی بحالی کا عمل ہے۔ اگر تو یہ الیکشن خالی میاں والی کی ضلع کاؤنسل کا ہو پھر تو ہم کہیں کہ جی کرا لو، یہ پورے ملک کا الیکشن ہے، اور پورے ملک میں جب تک حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کر سکیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ان حالات کا ملک کا سوچتے ہوئے اسمبلی کے اندر واپس آئے اور بیٹھ کر ایک انتخابی اصلاحات کے پیکج پر اتفاق رائے کرے، چونکہ جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے ہم اگلے الیکشن کو متنازع ہونا یا کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ سر ان کو دعوت دے دیں، جی میں وہ ابھی خوش ہو آپ کے جائیں گے۔ پروگرام کے ذریعے سے دعوت عمران دیتا خان ہوں، کو دعوت دے دیں کہ پارٹی کو دوبارہ لے کر اسمبلی میں آ جائیں۔ جی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اپنا جہاں انہوں نے اتنے یو ٹرنز لیے ہیں یہ بھی ایک لیں، واپس آئیں اسمبلی کے اندر اور آ کر انتخابی اصلاحات کے پیکج کے اوپر اتفاق رائے کریں، تاکہ جب اگلا الیکشن ہو تو اس کے بارے میں کوئی کنٹروورسی پیدا نہ ہو۔ پاکستان اب کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا کنٹروورسی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہمیں کم از کم ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی چاہیے تاکہ ہم جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ کریں۔ ہم ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، ہر دفعہ اپنے دوست ملکوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کتنی دفعہ ہم کتنی دیر کریں گے؟